ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والے مہینے کے صدقے آپ سب پہ اپنا خاص رحم فضل اور کرم فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے حجرہ میں تھے کہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، تو مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو کہا، عائشہ تو کیا سمجھی کہ میں کہیں اور چلے گیا ہوں؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میرے آقا مولا، آپ کا حق ہے، آپ کسی اور زوجہ کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھے نہیں پتا کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب، جو مدینے کے اندر سب سے زیادہ، جو مکہ کے اندر سب سے بڑا قبیلہ تھا، جس کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، عائشہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، کیونکہ قبیلہ سب سے بڑا تھا اور اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ بہت زیادہ تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان بکریوں کے بالوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شب برات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بخششوں والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں جو لوگوں کی عمریں ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں، کس کو زندگی آئے گی، کس کو موت آئے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ولی شادی کرتا ہے، پھر اس کے ہاں بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں کی روحیں قبض کی جانی ہوتی ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں اتنے لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کی عمریں لکھی جاتی ہیں، ان کی زندگیاں لکھی جاتی ہیں، ان کی موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، ان کے رزق، ان کے اوپر تنگی آئے گی، سختی آئے گی، مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، خوشیاں آئیں گی یا غم آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلانے کے لیے جتنے بھی امور کام ہیں سب کو فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم عام طور پر ٹیچرز پڑھاتے ہیں اور 1 سال کے بعد جو رجسٹر ہے اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اعمال نامے ہیں اس رات ان کی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی چیکنگ کی جاتی ہے، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان کے اندر سال بھر میں کیے گئے کام، کسی انسان نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی بدیاں ہیں، کیا اس کے اندر پریشانیاں تھیں، کیا مشکلیں تھیں، کیا مصیبتیں تھیں، کیا خوشیاں تھیں، غم تھے، جو کچھ بھی تھا اس کے اندر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس رات اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ لوگوں کو بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے اولاد کے ان لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر عبادت کرتا ہے، جیسے بت پرست لوگ، والدین کا نافرمان، کان رکھ کر دوسروں کی باتیں سننے والا، چغل خور، شراب کا عادی، نشے والا، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ جس سے چاہتے ہیں اپنی کرم کے ساتھ بخشش فرما دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ اس رات اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کا وقت عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ 6 نوافل ہیں جو اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ 6 نوافل 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 نوافل اپنی زندگی کے لیے، ان کے پڑھنے کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نوافل ہم نے درازی عمر کے لیے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، عمر درازی کے، منہ ہمارا قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ تو پھر ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ کے مطلب الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، ناس، چھوٹی سی سورۃ کوثر، کوئی بھی جو آپ کو آتی ہے آپ اس کو ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ دونوں رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے پوری اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، نہیں تو سورۃ یاسین پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں اضافہ فرمائے۔ اب دوسرے 2 نوافل جو ہیں وہ آپ نے اپنے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھنے ہیں۔ اس میں پھر پہلے جس طرح پہلے نوافل 2 ادا کیے ہیں اسی طرح سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ 2 نوافل کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں سے نجات دے دے، اور آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا کر دے، اور ہمارے دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے۔ اسی طرح آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اتحیات پھیرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ آخر میں 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کی محتاجی پہ نہ چھوڑنا۔ 2 نوافل آپ نے اس طرح سے نیت کر کے پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ 2 نوافل آپ نے سب سے پہلے سورۃ ثنا، پھر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ اخلاص، اور کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتحیات پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا پھر سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحم، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم پہ اپنا خاص خاص رحم فرما دیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور سب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا پھر اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، تو اگر کوئی زندہ ہے تو وہ اٹھ کر صبح 1 دفعہ محبت کے ساتھ، مسکرا کے، پیار کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے گا تو ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ حج کے اوپر تو ہم نے پیسے لگانے ہیں، وہاں جانا ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ لوگ جاتے ہیں محرم الحرام میں بڑے شوق سے کہ ہم جا رہے ہیں قبرستان میں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی مہینے میں جائیں، اس میں کسی بھی مہینے میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ شب برات جو ہے یہ بخشوں فضیلتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے احادیث کے اندر ایک مثال دی کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا والدین ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی اونٹ اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے اور اس کی نکیل کھینچی جائے کہ وہ طلب ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی یہاں سے نکال دے۔ اس طرح اس مردے کی مثال دی کہ وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی دعا کا اس طرح سے منتظر رہتا ہے
رہتا ہے کہ میرا کوئی بہن بھائی، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ داروں میں سے یا اللہ کوئی میرے لیے دعا کرے، اور جب انسان اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے، ماں یا باپ ان میں سے ایک چلے گئے ہیں یا دونوں چلے گئے ہیں، تو جب کوئی بچی یا بچہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کے پاس فرشتے کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارا سا کہ اس نے سورۃ اخلاص پڑھی، سورۃ ناس، سورۃ فلق، آیت الکرسی یا کچھ ایک پیارا سا تھالت اس میں سجا کر اس پیرنٹس جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری فلاں بچی یا فلاں بچے نے تمہارے لیے یہ تحفہ کیا ہے، تمہیں یہ پڑھائی بخشش کے طور پہ بھیجی ہے، تحفے کے طور پہ بھیجی ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ، جس طرح میرے بچی یا بچے نے دنیا میں مجھے یاد رکھا، میرے مالک تو ان پہ اپنا خاص رحم فرما دے، اس کی مشکل و مصیبت، اے اللہ ان کی مشکل و مصیبتوں پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے اوپر اپنا خاص رحم فرما دے۔ پھر وہ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے رحم کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔